اور پھر یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہو رہی ہے اسرائیل علیہ السلام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ کرسی بچھی ہوئی ہے جس نے مشرق و مغرب ڈھانپ رکھے ہیں، اس پر ایک فرشتہ اتنے قد و قامت کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اللہ اکبر۔ میں نے آپ نے فرمایا ساری دنیا مافیہا اس فرشتے کے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں، اور ایک نورانی تختی اس کے ہاتھ میں، جس پر اپنی آنکھیں جمائے بغور اس تختی کو دیکھ رہا ہے اور دوسری سمت نہیں دیکھتا، الطاف نہیں کرتا۔ اس کے دائنے ہاتھ کی سمت ایک عظیم شان درخت ہے جس کو وہ زبردست فرشتہ کبھی کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا ہے اور پھر اس نورانی تختی پر نظر جما لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نوری فرشتے سے کہا کہ جو میرا تخت زمرد اڑائے لیے جا رہا تھا، اے مبارک فرشتے یہ بزرگ کون ہیں جو اس عظیم شان کرسی پر نور کی تختی ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں اس نورانی فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ملک الموت ہیں جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، وہ یہی ہیں اور یہی اللہ کے حکم سے تمام مخلوق کی جان نکالتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے بوجہ مشغولیت سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، جس پر ہمراہی نوری فرشتے نے کہا اے ملک الموت تم انہیں جانتے نہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور معراج کے لیے رب کائنات کے حضور طلب کیے گئے ہیں۔ بس اتنا سنتے ہی ملک الموت نے نہایت محبت سے سلام کا جواب دیا اور دعا دے کر کہا آپ کا آنا بڑا مبارک ہو، اور اس کے بعد ملک الموت نے مجھے اور میری امت کو پھر دعا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ملک الموت سے کہا تم ایک اکیلے ساری جہان کی جانیں کیوں کر نکالتے ہو؟ جواباً ملک الموت نے کہا اے نبی یہ نورانی تختی جو میرے ہاتھ میں ہے اس میں تمام مخلوقات کے نام ماں ولدیت کے لکھے ہوئے ہیں جن کو میں بغور دیکھ رہا ہوں، اور یہ درخت جو میرے سامنے لگا ہے اس کے پتے تمام مخلوق کی گنتی کے برابر ہیں اور ہر پتے پر ہر ذی روح کا نام ماں ولدیت کے لکھا ہے۔ اے نبی جب کسی ذی روح کا رزق گھٹ جاتا ہے اور اس درخت کا وہی پتا زرد پڑ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں وہ زرد پتا خشک ہو کر گر جاتا ہے، اس کی جگہ پھر وہ پتا جہاں خشک ہو کر گرا میں نے اس تختی پر سے اس کا نام مٹایا۔ ملک الموت کے ہاتھ میں تمام عالم کی روحوں کی گنتی کے برابر ہیں اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہر ایک کی روح قبض کر لیتے ہیں، جس کی نسبت مولا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سنا دو کہ ملک الموت جو تم پر تعینات ہے وہی تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، پھر پروردگار کی حضوری میں سب پیش کیے جاتے ہیں۔ قابض ارواح اسرائیل سے واقفیت ہر بشر پیدا کرے، جس کا چنگل ایک دن پڑ جائے گا آدمی رہ جائے گا تکتا ہوا، جس سے بچ سکتا نہیں کوئی بشر، چاہے کچھ بھی شان ہو کچھ بھی کر و فر، اس کی ہو سکتی نہیں کچھ روک تھام۔ جو ایک ادنا ہے مولا کا غلام، ایسے ایسے ہیں وہاں بے انتہا جن کی قوت کی نہیں ہے کوئی تھا۔ آدمی اللہ سے ڈرتا رہے، اس کا نافرمان ہونے سے بچے، آہ کمزوری اور عاجزی اس کی نافرمانیت دیکھے کوئی۔ لو چلی مرجھا گئے چلتے بنے، اور لگی ٹھوکر تو بس رخصت ہوئے۔ ڈنگ بچھو نے جو مارا اے فتح، لد گیا میوہ وطن کو، لد گیا یا نوالا ایک حلق میں پھنس گیا۔ موت کا آیا فرشتہ لے چلا، اور اگر پانی کا اچھو ہو گیا آدمی کاہے کا کو تھا ایک ڈھیر تھا۔ قلب کی حرکت ذرا یوں ہی رکی، مردنی انسان پر بس چھا گئی۔ رات کو سوئے صبح اٹھے نہیں، لو مرض بھی کچھ نہیں ہے عاقلی، ہائے اس پر اور نڈر انسان تو ہو رہا ہے دیکھ کس سے دو بدو، تجھ کو شایع ہے تو اس سے ڈرے، اے انسان تو کمزور ہے، دیکھ اسرائیل کی قوت کا حال، پانی پانی ہے حضور ذوالجلال، کتنے تابع فرمان ہے وہ اے فتح، آنکھ جن کی اٹھ نہیں سکتی ذرا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے دریافت فرمایا اے ملک الموت یہ تو بتاؤ کہ تم بندے مومن کی روح کیوں کر نکالتے ہو؟ آپ کے جواب میں ملک الموت نے کہا اے نبی جب بندہ مومن کی آخری ساتھ ہوتی ہے تو میں اپنے ماتحت ملائکہ کو بھیجتا ہوں جو جنت کے خوشبودار پھل لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، اور وہ مہکتے ہوئے پھول اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ ان جنت کے پھولوں کو دیکھتا ہے، غرق ہو جاتے ہیں، اور ادھر میں اس کے سامنے پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہوئے پانی کی ایک بوند کی طرح اس کی جان نکال لی اور اس کی پیاری روح کو اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دیتا ہوں۔ اے نبی جس وقت بندہ مومن کی روح آسمانوں پر چڑھتی ہے تمام آسمان اس کی خوشبو سے مہک جاتے ہیں اور تمام آسمانوں کے فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ اب یہاں تو دل چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت جب ہمارا آخر وقت ہو تو اسی طرح
موت کا فرشتہ ہمارے لیے جنت کے پھول لے کر آئے، ہماری ناک ان پھولوں کے خوشبوؤں کو محسوس کرے اور ہم خوشی خوشی آپ کی بارگاہ میں آپ سے ملاقات کے لیے ان فرشتوں کے ساتھ جائیں، اور ہماری جانے پر تمام راستہ عالم کا، تمام عرش کے سارے آسمان اس مہک سے مہک جائیں، اس خوشبو سے مہک جائیں، تمام آسمانوں کے فرشتے ہمیں بھی مبارکباد دیں۔ کہتے ہیں اسرائیل کہتے ہیں کہ بوقت پیشی خود مولا کریم اس سے بے حد خوشنود ہوتا ہے، پیش ہوتے اس کی مبارک روح سے فرماتا ہے، سورہ فجر کی آخری آیات، کہ اے اطمینان والی روح، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف کہ وہ تم سے راضی اور تم اس سے راضی، پس داخل ہو جاؤ میرے عبادت گزار بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ انشاءاللہ تعالی یہی لفظ اللہ رب العزت ہمیں بھی کہیں گے کہ اے روح، اے مطمئن روح، اپنے پروردگار کی حضور میں آ جا، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ اے روح مومن، ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو کر ہماری جنت میں داخل ہو جا۔ اے مسلمان مطمئن اللہ پر، دیکھ تو اپنی فضیلت سر بسر کس قدر راضی ہے تجھ سے کبریا، یہ صلہ ملا تجھ کو اس بات کا۔ مطمئن ہر حال میں جب تو رہا اپنے اطمینان کا لے اب صلہ، مطمئن اللہ پر تھا مطمئن لے کہیں اب تو مدارج اپنے گن۔ کاش مومن تجھ کو اطمینان ہو اور کرے خوشنود تو رحمان کو، چھوڑ دے یہ خون بے صبری ذرا، تو دور اس سے بہت کچھ جا پڑا، بے قراری کے بھنور میں آ گیا، دل کسی شے میں نہیں لگتا تیرا اے بشر، یہ کیا کیا اپنے صفات، کر دیا افسوس کوے کو بھی مات۔ اب بھی ہو جا مطمئن اللہ پر، دیکھ آ جائے گا اس کی راہ پر، دو جہاں کے کام سب بن جائیں گے۔ مطمئن ہوگا تو اطمینان سے، روح تیری اس طرح ہوگی جدا، پھول جیسے موتیا کا کھل گیا، قابض ارواح لائیں گے سلام اور سنائیں گے وہ مولا کا پیام، ہے یہ سب صدقہ رسول اللہ کا، ورنہ ہم کیا شے ہیں اور ہستی ہے کیا۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کل اسی حلقے میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے سفر معراج کے واقعے کو دہرانے کے لیے، کہ اللہ رب العزت، ہم آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اطمینان والی روح عطا فرمائیے گا، وہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیے گا اور ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ اپنی جنت میں داخل فرمانے کا حکم عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔